إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بالشيء. رواه البخاری وكما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے افضل ترین دنوں میں قرار دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قسم کھا کے فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر. فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے یہ 10 دن اور 10 رات ہیں. چونکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو مراد یہ 10 دن اور 10 رات دونوں ہیں. ان دنوں کی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قسم کھا رہے ہیں. قسم کھانے کا مقصد ان کی عظمت کو بڑھانا ہے. جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کو، اس کی شان کو بڑھایا جاتا ہے. تو ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں. اب اس 10 دن 10 رات میں کیا کرنا ہے، تو حدیث میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ العمل الصالح فیہا، ان میں نیک عمل اللہ کے نزدیک دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ اللہ سے قرب پیدا کرنے والا ہے. اللہ اس تھوڑے سے عمل پر زیادہ اپنی محبت کو دینے والے ہیں. لہذا ان 10 دن اور 10 راتوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے. ان میں ہماری عبادت کو تھوڑا بڑھا دینا ہے. عبادت تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس میں تھوڑی اہمیت کے ساتھ تھوڑی زیادہ کر دیں. اس میں اپنی نمازوں کو بڑھائیں. فرض نماز تو 5 وقت کی ہیں، پھر کس کو بڑھانا ہے؟ نوافل کو بڑھانا ہے. نوافل کی کثرت کرنا ہے. ہمارے اشراق، 50 اوابین، تہجد اور دیگر نمازیں جو ہے وہ نہ چھوٹے. جن لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہیں، جان بوجھ کر جن نمازوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ ان دنوں کے اندر کثرت سے قضا کرے. خاص طور پر تہجد اور اوابین تو یہ شوفے کے نزدیک پڑھنا ہی نہیں ہے جنہوں نے جان بوجھ کر قضا نمازیں کی ہیں، بلکہ اس کی جگہ پر قضا نمازیں ہی ڈالنا ہے. تہجد کے لیے اٹھیں گے لیکن نمازیں جو ہمارے ذمے قضا ہے اس کی نیت ڈالنا ہے. اوابین کی جگہ جو نفل مطلق ہوتی ہیں تو اس میں قضا نماز ہی ڈالنا پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہم کو وقت مل رہا ہے تو اس میں اپنی نمازوں کو بڑھائیں، اپنی تلاوت کو بڑھائیں. ہم نے رمضان کے اندر ماشاء اللہ تلاوت کی، اس کے بعد خال نظر آتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم تلاوت کو تھوڑا بڑھائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقات خیرات کی کثرت کریں. صدقات خیرات سال بھر کرنا ہے، لیکن خاص ان دنوں میں ہم کو چونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہر نیک عمل العمل الصالح فیہا، ہر نیک عمل جو بھی کل معروف صدقہ، جو بھی ہمارے نزدیک نیک عمل ہے اس کو ہم کیا کریں، اس میں کثرت کریں. ان دنوں میں روزے رکھیں. لہذا 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک روزے رکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر 10 دن کی مکمل فضیلت، اور حدیث میں عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے. احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، کہ 2 سال کے اللہ مغفرت کر دیں گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. تو عرفہ کی بڑی اہمیت ہے. عرفہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں سے فخر کرتا ہے ان بندوں کے متعلق جو اللہ سے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں،
جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں عرفہ کے دن اللہ کے سامنے آہوازاری کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جس کے اندر خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ یہ کیا کرے؟ فساد کر رہے ہیں، یہ مجھ کو پکار رہے ہیں، یہ مجھ کو مانگ رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے فرشتوں سے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عید کی رات آئیں گی، عید کی رات، تو عیدین کی راتوں کو جاگنا یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دارقطنی کی روایت میں کہ تو ان راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ اس رات میں بھی ہم کیا کریں گے؟ عبادت کا اہتمام کریں گے، عبادت کا اہتمام۔ جو یہ عمل کرنے والی چیز ہے، فضائل تو ہم بہت سنتے ہیں، اپنے آپ کو عمل پہ لانا ہے، اصل زندگی عمل پر کھڑا کرنا ہے۔ سن کے سب ہم کو معلوم ہے، تو آپ حضرت کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کی یاد دہانی ہو جائے، ایک سمجھ لیجیے کہ جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے، اور اس عمل کے ہم کرنے والے بن جائیں، وہ عمل کے اندر وہ چیز لانے والے بن جائیں۔ اس لیے ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ آج سے ہم کیا کریں گے؟ اپنے عمل کے اندر ترقی لائیں گے، ہم دیکھیں گے، غور کریں گے اس سے پہلے میرے جو عمل ہوتے تھے اور آج اپنی جو عمل ہو رہے ہیں اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، نفس کو محاسبہ ڈالتے رہنا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، اسی مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی تھی، امتحان لیا تھا، قربانی لی تھی، قربانی۔ خالی بکری کی ذبح کی والی قربانی نہیں، اپنے بیٹے والی قربانی نہیں لیے، بلکہ بہت سارے مراحل کی قربانی لیے، جس کو قرآن نے کلمات سے تعبیر کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابھی احکامات، کلمات یعنی بہت سارے احکامات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، امتحان لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رزلٹ بھی وہیں پر بتا دیا۔ رزلٹ کیا بتا دیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام کلمات، ان تمام احکامات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل طور پر، اچھے طور پر کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے قرآن شریف کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ کیا مقصد تھا؟ تاکہ ان کی جس طرح سے آزمائش کے بعد انعام جو ان کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیں گے انعام ہر ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اس کو پورا کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کریں گا، اللہ کی فرما برداری میں پورا اتریں گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایسی جنات دیں گے جس کے نیچے کیا ہے؟ نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہی ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ یہی کیا ہے مقصد ہے کہ ہم کو سمجھ لیجیے کہ اس زندگی کے اندر جو آزمائش آئیں گے اس پر جمنا ہے اور اس کو پورا اتارنا ہے، اس میں سستی کاہلی نہیں برتنا ہے۔ تھوڑی ہماری سستی، تھوڑی کاہلی، یہ ہمیں اللہ کے حکم کو توڑنے پر اور اپنی نفس کی خواہشات پر عمل کرنے پر نہ ابھاریں۔ لہذا کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنا خلیل بنائے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن میں خلت عطا فرمائے۔ حجری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کر کے یمن چلے گئے، تو وہاں پر انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے اندر اس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو ایک آدمی بے ساختہ بول اٹھا کہ قرت ام ابراہیم السلام کی ماں کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مقام سے ان کو نوازا، تو ابراہیم السلام کی ماں کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس لیے کہ بیٹی کی خوشی سے سب سے زیادہ کس کی خوشی ہوتی ہے؟ والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ تو بیٹے کو اتنا بڑا مقام مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خلت دے دی، تو بتاؤ ان کی ماں خوش نہیں ہوں گی؟ ضرور خوش ہو گئی ہوں گی، ضرور خوش ہو گئی۔ تو یہ ہمارے فرد محبت میں اس نے الفاظ کہیں۔ اب علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ بھائی اس نے الفاظ نماز میں کہے کہ نماز کے باہر کہیں، بعضوں نے کہا کہ باہر میں کہیں، بعضوں نے کہا کہ نماز کے اندر کہیں، لیکن بے خیالی میں کبھی الفاظ آدمی نکل جاتے ہیں تو شافعی کے حساب سے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ کبھی آدمی نماز میں ہے کچھ بھی زبان سے نکل گیا، جان بوجھ کر کلام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حناف کے نزدیک مطلق نماز کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو خیر ہمیں جو بحث کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا خلت کا مقام عطا فرمایا۔ دوسرا مقام ابراہیم السلام کو کہہ دیا، دوسرا مقام ان کو جو دیا اس آزمائش میں اترنے پر، وہ یہ کہ ہمارے نبی کو حکم دیا کہ تم ان کی پیروی اتباع کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم ملت ابراہیم کی کیا کرو، اتباع کرو، پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام جس نقش قدم پر اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے میں اپنی ہر خواہشات کو کیا کر قربان کر رہے ہیں، اس طرح تم بھی کیا کرو، عمل کرو. ہمارے نبی کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع پیروی کریں. تو خیر اس وقت جس چیز کی ہم کو اتباع پیروی ان کی کرنے ہیں وہ ہے جانور کو ذبح کرنے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. یہ بچہ یہ ابھی سمجھ لیجئے کہ دودھ پینے والا بچہ تھا، تو حضرت حکم ہوا کہ ان کو کیا کرنا ہے، بالکل چٹھل میدان میں ڈال کے آنا ہے. عرب کی جو زمین ہے تک جٹھل میدان ہے وہاں پر ان کو چھوڑ کر آنا ہے. اب جب چلنے کو لگ گیا تو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو. کتنی بڑی آزمائش ہے. وہاں پر ابراہیم السلام نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے، کیا غلطی ہے ہماری، کیوں ہمارے اس لخت جگر کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے اور ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جبکہ کسی انسان کو قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ، ہمیشہ وہ جہنم میں جائے گا. اور اگر سمجھ لیجیے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنا اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جنگ کے عین موقع پر اگر کوئی معصوم بچہ تم کو دکھائی دے تو اس کو قتل مت کرو. ولا تقتلوا ولیدا، کہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے شریعت کے اندر، جنگ کے موقع پر بھی آئیں، جنگ کے موقع پر. تو یہاں پر حضرت ابراہیم السلام کو حکم دیا جا رہا ہے خواب میں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوتی ہے. یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل بیٹے کی قربانی مقصود نہیں ہے، اصل ان کے یعنی گویا کہ جذبے کی قربانی ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ اور شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا. تو یہی ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جو قربانی ہم سے لی جا رہی ہے یہ صرف ایک جانور ہی کی قربانی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کے لیے ہم کیا ہے سرخم تسلیم کریں کہ ہر وقت اللہ کے حکم کو جس موقع پر چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو ہم اپنے حدود کو پار نہیں کریں گے. مال کے خرچ کرنے میں ہو، مال کے کمانے میں ہو، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ہو، ہر چیز میں ہم کو دیکھنا ہوگا اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام ہی ہے اپنے آپ کا حوالے کر دینا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آج ہمارا مقصد بس ہمارے مطابق، ہمارے منشا کے مطابق جو ہوگا، ہمارے سمجھ میں جو آئے گا، ہم جیسا سمجھ لیجیے چاہ رہے اس طرح اگر ہے حکم شریعت کا تو ہم اس پر عمل کریں گے. اگر ہمارے خواہشات کے خلاف ہو رہا ہے تو ہم اس سے عمل نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سے اللہ کی محبت ہم کو حاصل نہیں ہوگی، قرب حاصل نہیں ہوگا، اپنے اوپر چھڑیاں مارنا پڑیں گی. لہذا کوشش کرنا ہے کہ یہ جو سمجھ لیجیے قربانی کا حکم ہے جس کی بھی استطاعت ہے وہ ضرور کرے. حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من وجد سعدا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو شخص قربانی کی استطاعت صلاحیت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے. ہم بہت سارے سمجھ لیجیے کہ استعداد رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، پھر بھی سستی کاہلی کی وجہ سے کہ وہ بانٹنا ہے، پھر اتنی جو آٹے ہیں، پھر کس کو دے کیا دے، کس کو سب کو پوڑیں گا کیسا پوڑیں گا، تو یہ سب ہم جھمیلے کے اندر پڑھ کے اصل قربانی سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اصل قربانی بھائی ایک شخص ایک جانور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا ہے، اس کی بیوی بچے والدین کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے. 4 براڈ ہے تو 4 ہی سنت ہو جائیں گے، ایک میں سب کا نہیں چلے گا. یعنی اس کے ایک شخص ہے، 4 بھائی ہیں، 4 بھائی ہے تو 4 بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے، یہ قربانی الگ الگ کرنا کیا سنت ہے، سنت موقدہ. حناف کے نزدیک واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مقیم ہیں اور وہ قربانی کی استعداد رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے وہ قربانی واجب ہے، اور شافعی کے نزدیک سنت موقدہ ہے. تو یہ بہت اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس موقع پر کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا. صدقہ خیرات بھی ان دنوں کے اندر یعنی ایام میں جو قربانی ہے یعنی عید کے بعد شافعی کے نزدیک 3 دن اور حناف کے نزدیک 2 دن. تو یہ جو قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے ہر ایک اس میں سمجھ لیجیے بڑھ چڑھ کر کیا لیں، حصہ لیں، لیکن خاص طور پر ہم احتیاط کریں کہ اپنے ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ہمارا خون بہانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون ہمارے راستے پر آ جائے اور ہم سمجھ لیجیے گندگی راستے پر پھینک دیں اور ایسے جانور کو ذبح کریں جس کی ہماری صوبے کے اندر ممانعت ہے.
ایسے جانوروں کو ہم ذبح بالکل نہ کریں جس کے ہمارے صوبے میں اپنے علاقے کے اندر ممانعت ہے، اور اپنے خون کو اور پوٹلوں کو اور کیا کیا گندگی ہے اور رستوں کے اندر پھینکے. ہمارے جو غیر سمجھ لیجیے کہ ایمان والے بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، ان کو اپنے ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں. یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اگر مسلمان سمجھ لیجیے اخلاق یا اللہ اخلاق کے ذریعے سے اپنے دین کو نہیں پھیلائیں گا، پھر کس چیز سے پھیلائیں گا؟ یہی دین اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے. حضرت ابراہیم السلام کی آزمائشیں ہوئی ہیں وہ اخلاق کی اعتبار سے، کردار کی طرف سے ہوئی ہیں، اور اس میں سب کے کیا ہوئے؟ پورے اترے ہیں. اور ہمارے نبی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب اخلاق کے بالکل اعلیٰ پیمانے پر ہے، تو بتاؤ کہ اخلاق میں یہی ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں؟ یہ تو گئے کہ ہمارے دین کی دیوار کو ڈھا دینے والا ہے. اس لیے اپنے ذات سے نہ اپنے غیر ایمان والے بھائی کو تکلیف دیں، نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ ایسے جانور پر قربانی کریں جس کے اندر کیا ہے، جس کی ہمارے علاقے کے اندر ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.